لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ۔ جو اللہ کریم نے وقت لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کسی گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ گھر والے عزیز و اقارب جب رونے لگتے ہیں تو فرشتہ ملک الموت کہتا ہے، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے، میں نے اس گھر میں بار بار آنا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں، اور یاد رکھو، افسوس جو ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، وہ جدائی کا ہوتا ہے۔ افسوس جو عزیز اقارب، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، باپ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں کلمہ گو مسلمان، اس کی جدائی کا افسوس، غم تو ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو، جو کلمے کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ کامیاب جا رہا ہے، وہ کامیاب، اس کا کوئی افسوس نہیں، اس بات کا افسوس نہیں ہے۔ ہاں، افسوس اور پریشانی اس بندے کی ہے جو دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہا ہے، جو دنیا کے اندر جس نے بدعملی والی زندگی گزاری ہے، آذان ہوتی تھی نماز کے قریب نہیں آتا تھا، جس نے نہ ایک روزہ رکھا، جس نے نہ کبھی کوئی حسن سلوک والا کوئی کام کیا، نہ اللہ نے مال دیا، نہ کوئی حساب کر کے کبھی زکوٰۃ دی، یعنی مسلمان جتنے اللہ نے یہ ارکان ہم پر فرض کیے ہیں مسلمانوں پر، کبھی ان کو ادا نہیں کیا، اور فرمایا کہ وہ دنیا سے ایسی حالت میں جا رہا، اس کا افسوس ہے، اس کا افسوس بھی ہے، اس کے مسلمان کو فکر بھی کرنی چاہیے۔ میں اور آپ فکر بھی کریں کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں آذان کے بعد مسجد میں کیوں نہیں آتے، بھی تھوڑے لوگ مسجد میں آتے ہیں، اتنے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ فرض نماز ہے، حالانکہ فرض نماز، ایک نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا جو ہے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ بھائیو، دنیا کے اندر اس کا ساری دنیا مل جائے، اس خسارہ وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس بات کی فکر کرنی ہے، جو کلمے کے ساتھ جا رہا ہے، جو کلمے کے ساتھ جا رہی ہے، وہ تو کامیاب ہے۔ مجھے بتا رہے تھے حاجی صاحب، ماشاءاللہ نماز عشاء ادا کی۔ یاد رکھو، جس کا آخری عمل نماز ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، زندگی کے اندر جب آذان سنی ہے، نماز ادا کی ہے، اللہ کا فریضہ ادا کیا ہے، تو اللہ نے توفیق دی ہے، مرنے سے پہلے نماز کی اللہ نے توفیق دی ہے، نماز عشاء ادا کی ہے، اور مرنے سے پہلے اللہ نے یہ بھی موقع دیا ہے، سب گھر والوں کو بلا کر یہ بھی کہا ہے، مجھے معاف کر دینا، میری طرف سے کوئی غلطی ہو معاف کر دینا، اور کلمے کی ضرب بھی لگائی ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ بھی پڑھا ہے، سب کو کلمے کا گواہ بھی بنایا ہے۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ افضل الذکر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ جنت والے فرشتے آتے ہیں، اس کی جب روح قبض ہوتی ہے، تاحت نگاہ وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ملک الموت روح نکالتے بڑی آسانی کے ساتھ، فرمایا کہ جنت کی خوشبوئیں، جنت کے رومال اس کو لے کر جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور یاد رکھو، فرمایا کہ کوئی بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جو جنازہ میت کی وجہ سے اللہ پاک تمام جنازے پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بعض جنازے کے اندر ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک ان نیک اولیاء کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے تمام جنازے پڑھنے والوں کی بھی اور میت کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے پھر جنازے میں بھی فرشتے شریک ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے فرشتے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا کہ جب قبر میں رکھا جائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، ادھر تم دفن کر کے آتے ہو، فرمایا کہ وہ مردہ
فرمایا کہ تمہاری جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جوتوں کی آہٹ آواز کو بھی سنتا ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ چلے آتے ہو، فرمایا کہ ادھر منکر نکیر آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، روح کو تعادو علی روحی، روح کو واپس لٹا دیا جاتا ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، اسے نماز کی فکر لگی ہوتی ہے، جس نے دنیا کے اندر نماز قضا نہیں کی، مرد ہے عورت ہے میرے بھائیوں، وہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتے سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے نماز کی فکر ہے، مرد ہے عورت ہے، کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، نماز۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ فرشتے بڑی آسانی سے وہ سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں۔ مومن مومنہ آسانی سے سوال کا جواب جب دے دیتے ہیں، فرشتے بھی اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرتے ہیں، واقعی آپ نے سچ کہا ہے، واقعی آپ نے سچ کہا ہے۔ بھائیو، ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، وقت سے پہلے وقت کی تیاری کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کی نیت کر لیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ سنا واسطے اقتدا دے، درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دے اور دعا واسطے حاضر سمیت دے۔ نماز جنازہ نیت کر لیں تمام ساتھ۔